بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 31ویں خلیفہ المقتفی کے دور کا بیان کر رہے ہیں، ان کی سوانحیات کو بیان کر کے ہم ان کی حکمرانی کی تاریخی تناظر، اس وقت کے سماجی اور سیاسی حرکیات اور ان پر اہم واقعات کو بیان کر رہے ہیں جنہوں نے ان کی قیادت کو تشکیل دیا۔ یہ تحقیق اسلامی تہذیب کے فروغ میں المقتفی کی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ المقتفی کو 17 ستمبر 1136 کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ وہ بغداد پر اپنے کنٹرول کو بچانے کے لیے سلجوکیوں کی لڑائی کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب رہے اور یہاں تک کہ بتدریج عراق کے بیشتر حصے پر اپنی حکمرانی کو بڑھاتا رہا۔ 1148 میں اس نے سلجوک جرنیلوں کے ایک گروپ سے کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا جنہوں نے سلطان مسعود کے خلاف بغاوت کی اور بغداد پر چڑھائی کی۔ بعض ذرائع کے مطابق اگلے سال اسی طرح کی کوشش کی گئی اور اسی طرح خلیفہ کے دستوں نے اسے شکست دی۔ اکتوبر 1152 میں مسعود کی موت کے بعد اور سلجوکیوں کے درمیان سلطنت کے لیے ہونے والے مقابلے کے بعد المقتفی نے ایک فعال کردار ادا کیا۔ مسعود کی موت کے چند مہینوں میں اس نے وسیعت اور اعلیٰ پر قبضہ کر لیا۔ سلجوک جانشینی کی جدوجہد میں اس نے مسعود کو بھتیجے محمد دوم کے خلاف مسعود کے بھائی سلمان شاہ کی حمایت کی اور سابق سے عراق میں مداخلت نہ کرنے کا عہد لیا۔ محمد کے سلمان شاہ کو شکست دینے کے بعد تاہم سلجوکیوں نے بغداد پر چڑھائی کی اور خلیفہ کو مشرقی سمائی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، جس سے 1157 میں بغداد کا سلجوکی محاصرہ شروع کیا گیا۔ ہمدان میں اور وقت کے ساتھ ساتھ المقتفی نے محمد کے ساتھ اچھے تعلقات بحال کر لیے۔ اپنے آخری سالوں کے دوران المقتفی نے تقریت پر 2 مرتبہ بے سود حملہ کیا، لیکن لاہو شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ اون الدین ابن بحرہ کو خلیفہ کا وزیر مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ اس نے 27 مارچ 1165 کو اپنی موت تک 16 سال تک برقرار رکھا، جسے عام طور پر اپنے معالج کے ذریعے زہر دینے سے منسوب کیا جاتا ہے، جو اپنے حریفوں کی تنخواہ میں تھا۔ اس کے خلاف کے دوران صلیبی جنگیں عروج پر تھیں اور زینگی جو موصل کے بعد اور رنگیت خاندان کے بانی تھے نے ایک بہادر اور صحیح جنگجو کے طور پر اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ایک وقت سخت دباؤ کے بعد زینگی نے بغداد میں مدد کے لیے فوری اپیل کی۔ سلطان اور خلیفہ نے جواب میں 20,000 آدمی بھیجے، لیکن حقیقت میں نہ تو سلجوکیوں میں اور نہ خلیفہ میں ان کے امیروں میں صلیبیوں کے خلاف جنگ کا کوئی جوش تھا۔ المقتفی کا معاصرہ مسلم مورخین نیک قابل اور بہادر کے طور پر سراہتے ہیں۔ اپنی 25 سالہ خلافت کے دوران اس نے عراق اور شام میں دشمنوں کے خلاف بہت سی چھوٹی موٹی مہمات کی۔ 1139 میں المقتفی کی طرف سے نستوری کے سرپرست کو فریم کردہ تحفظ کا چارٹر 1926 میں الشورا الساکر مینگانا نے شائع کیا تھا۔ ان کی بیویوں میں سے ایک فاطمہ خاتون تھی جو سلطان محمد اول ٹپر کی بیٹی، اور ان کی بیوی نشتر جہاں تھی۔ ان کی شادی 1137 میں ہوئی۔ ان کا انتقال ستمبر 1147 میں ہوا۔ اس کی لونیوں میں سے ایک یونانی تھاوس تھی، وہ المستجس کی والدہ تھی جو ان کی جانشین بنے۔ ایک اور لونی اور ام الحبوہ ابو حلی تھی، وہ اپنے بیٹے ابو علی کی ماں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کامیاب ہو، اور 1160 میں اس کے شوہر کی موت کے بعد اس نے بہت سے امیروں کو اپنی طرف لے لیا اور نئے خلیفہ کو قتل کرنے کے لیے ان کی لونیوں کو خنجروں سے لیس کیا۔ المستجل نے اس سازش کو دریافت کیا اور باغی بیٹے اور ماں کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کی ایک بیٹی کا نام زبیدہ تھا، وہ سلطان غیاث الدین مسعود کی بیوی تھی۔ ان کی شادی 1140 میں ہوئی۔ اس کا جہیز 1,00,000 دینار تھا۔ اس کی کم عمری کی وجہ سے شادی کی بارات 5 سال تاریخ کا شکار رہی۔
تاہم 1152 میں مسعود کی حتمی موت کی وجہ سے یہ شادی کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ ایک اور بیٹی کرمان خاتون تھی، وہ سلطان محمد ثانی کی بیوی تھی۔ انہوں نے 1158 کے آخر یا 1159 کے اوائل میں شادی کی، تاہم وہ اپنی بیماری کی وجہ سے شادی کرنے سے قاصر تھی، اور اس کی موت کے بعد اس نے نومبر 1160 میں ارسلان شاہ سے شادی کی۔ المکتفی کا انتقال 12 مارچ 1160 کو 64 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کے جانشینی ان کے بیٹے یوسف نے کی، جو اپنے رجائی نام المستجد سے مشہور تھے۔ وہ 1124 میں پیدا ہوئے اور اپنے والد المکتفی کے وقت کے بعد 36 سال کی عمر میں تخت سنبھالا۔ تو دوستو، کل ہم انشاءاللہ تعالی خلافت عباسیہ کے 32ویں خلیفہ المتسجد باللہ کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔